بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 27 اکتوبر 2019 بروز اتوار سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین معلومات مل سکیں۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ گرفتار ہونے والے غیر قانونی تارکین کی تعداد 40 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ سعودی عرب کے تمام علاقوں میں مشترکہ فیلڈ آپریشن کے دوران اقامہ و محنت و سرحدی سلامتی قوانین کی خلاف ورزی پر پکڑے جانے والے تارکین کی تعداد 40,68,000 ہو گئی۔ یاد رہے، مشترکہ فیلڈ آپریشن 16 نومبر 2017 کو شروع کیا گیا تھا۔ نئے اعداد و شمار 24 اکتوبر 2019 تک کے ہیں۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ نے جمعہ کو اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ سعودی عرب کے تمام علاقوں میں مبینہ مدت کے دوران 40,68,000 غیر قانونی تارکین پکڑے گئے۔ ان میں سے 31,79,181 کا تعلق اقامہ، 6,25,000 محنت اور 2,63,000 سرحدی سلامتی قوانین کی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرنے والوں میں سے ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق 70,400 در انداز پکڑے گئے۔ ان میں سے 44% کا تعلق یمن، 53% کا ایتھوپیا اور 3% کا دیگر ممالک سے پایا گیا۔ اس کے علاوہ 2,854 سعودی عرب سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے سرحدی علاقوں میں گرفتار کیے گئے۔ وزارت داخلہ نے مزید بتایا کہ اقامہ، محنت اور سرحدی سلامتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ٹرانسپورٹ اور رہائش نیز انہیں سرکاری اداروں سے چھپانے کے الزام میں 4,630 افراد پکڑے گئے۔ وزارت داخلہ کے اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ سعودی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے تارکین کو ٹرانسپورٹ یا رہائش کی سہولت فراہم کرنے میں ملوث 1,644 سعودی گرفتار کیے گئے۔ ان میں سے 1,618 کے خلاف قانونی کارروائی کر کے انہیں رہا کر دیا گیا، جبکہ دیگر 26 سعودیوں کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ فی الوقت 16,281 غیر قانونی تارکین کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ 5,62,898 غیر قانونی تارکین کو فوری سزائیں دے دی گئیں۔ 5,16,564 غیر قانونی تارکین کو سفری دستاویزات نہ ہونے کے باعث ان کے سفارتی مشنوں کی تحویل میں دے دیا گیا۔ 6,82,433 کو پاسپورٹ کی کارروائی مکمل کرنے کا موقع دیا گیا اور 10,14,000 کو بے دخل کر دیا گیا۔ سعودی جج کو 20 سال قید، 7 لاکھ ریال جرمانہ۔ مدینہ منورہ کی محکمہ جاتی عدالت نے رشوت ستانی اور سرکاری دستاویزات میں جعل سازی کا الزام ثابت ہو جانے پر مدینہ منورہ کے جج کو 20 سال قید اور 7 لاکھ ریال جرمانے کی سزا سنائی۔ سعودی عرب سے شائع ہونے والی اخبار مکہ کی رپورٹ کے مطابق جج کو 4 سال پہلے بری کر دیا گیا تھا، تاہم نئے حقائق سامنے آنے پر معاملہ وزارت انصاف کے حوالے کر دیا گیا۔ جج اور ان کے گروپ پر الزام تھا کہ انہوں نے سرکاری دستاویزات اور ملکیت ناموں میں جعل سازی کر کے مخالف فریق کے ہاتھوں زمین فروخت کر دی تھی۔ زمین کی رقم ایک سرمایہ کار اور جج کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی گئی۔ محکمہ جاتی عدالت نے جج کے ثالثوں اور مشیروں کو بھی 20 برس قید اور 7 لاکھ ریال جرمانے کی سزا سنائی۔ عدالت نے گرفتار کر کے جیل پہنچانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اس مقدمے میں 38 ملزمان شریک تھے۔ ان میں سے بعض کو 1 سال قید کی سزا سٹے آرڈر کے ساتھ دی گئی، دیگر کو 3 سے 7 سال تک کی سزائیں سنائی گئی۔ 5 کو بری کر دیا گیا۔ 1,000 ریال سے 5 لاکھ ریال تک کے جرمانے عائد کیے گئے۔ مدینہ منورہ کی محکمہ جاتی عدالت نے 1 مارچ 2016 کو قاضی کے خلاف کنٹرول اینڈ انویسٹیگیشن کی جانب سے دائر کیے گئے دعوے کو مسترد کر دیا تھا۔ جج اور 5 ملزمان کو بے قصور قرار دے دیا گیا تھا، جبکہ ملزمان سے کہا گیا تھا کہ انہیں 15 روز بعد فیصلے کی کاپی دے دی جائے گی۔ مدینہ منورہ میں فوجداری کی عدالت نے 2018 کے دوران مقدمے کی سماعت عدالتی نظام میں تبدیلی کے تناظر میں کی۔ ملزم جج اور ان کے 38 رفقا کے خلاف ہر ہفتے مقدمے کی سماعت کی جاتی رہی۔ جج کو 20 برس قید اور 7 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ اس میں 10 برس رشوت لینے، 7 برس سرکاری دستاویزات میں جعل سازی
اور 3 برس محکمہ جاتی اختیارات کے غلط استعمال پر قید۔ نایاب دینار $47 لاکھ میں نیلام۔ برطانیہ کے معروف نیلام گھر مارٹن اینڈ ایڈن نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک کان سے ملنے والا نایاب دینار $47 لاکھ میں نیلام کر دیا، جو 623 میں بنایا گیا تھا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق نیلام گھر مارٹن اینڈ ایڈن نے دینار کی ابتدائی قیمت $1.77 ملین مقرر کی تھی۔ یہ اس نیلام گھر کی تاریخ میں کسی بھی نادر سکے کی سب سے بڑی قیمت خیال کی گئی تھی۔ دینار کی قیمت اس کے تاریخی اور علمی حیثیت کے پیش نظر مقرر کی گئی تھی۔ دینار کے ایک طرف لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تحریر ہے۔ یہ جملہ ایک چوکٹے کے دائرے میں لکھا گیا۔ سکے کے دوسری جانب اللہ احد اللہ صمد معدن امیر المومنین بالحجاز جملہ تحریر ہے۔ یہ بھی دائرے میں لکھا ہوا ہے، جبکہ اس کے اطراف ایک اور دائرے میں بسم اللہ درب حاضہ دینار سنہ 500 تحریر ہے۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل نے اس دینار کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا کہ یہ سکہ اس وقت دنیا کے 12 نایاب دیناروں میں سے ایک ہے۔ بیشتر دینار تحائف اور نوادر جمع کرنے کا شوق رکھنے والوں کے نجی انتخاب کا حصہ ہے۔ یہ سکہ مالی اور تاریخی اعتبار سے بے حد اہمیت کا مالک ہے۔ یہ 623 یعنی 105 ہجری میں خلافت امیہ کے زمانے میں جاری کیا گیا تھا اور اموی خلیفہ کے ماتحت کان سے نکالے گئے خالص سونے کا ہے۔ یہ کان مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان معدن بنی سلیم کے علاقے میں واقع ہے۔ سیکیورٹی فورس میں مزید 178 سعودی خواتین۔ پبلک سیکیورٹی فورس کے ڈائریکٹر جنرل خالد الحربی نے پبلک سیکیورٹی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں 178 خواتین کی تربیت مکمل ہونے کی گریجویشن تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سعودی گزٹ کے مطابق شہزادہ محمد بن نائف حال میں منعقدہ ایک پروقار تقریب میں ڈائریکٹر جنرل نے گریجویشن کرنے والی خواتین میں اسناد تقسیم کیں۔ تقریب کے دوران الحربی نے پبلک سیکیورٹی کے شعبہ میں خواتین کی شمولیت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سعودی خواتین بہت سے شعبوں میں زبردست کامیابیاں سمیٹ رہی ہیں۔ انہوں نے عوامی تحفظ کے شعبے میں خدمات کے لیے خواتین کو موقع دینے پر، فراخ دلی سے تعاون کرنے پر وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف کا شکریہ ادا کرنے کے علاوہ حال میں تمام خواتین کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ آج جو خواتین تربیت مکمل کر کے سرٹیفکیٹ حاصل کر رہی ہیں، عوامی سلامتی کے ادارے میں یہ ایک اہم اضافہ ثابت ہوں گی۔ شارع ابراہیم خلیل پر لائٹس کی تنصیب۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے کہا کہ حرم مکی شریف تک لے جانے والی شارع ابراہیم الخلیل پر لائٹس لگائی جائیں گی۔ اسے جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق شارع ابراہیم خلیل میں لائٹیں لگانے سے جہاں یہ شاہراہ محفوظ ہو جائے گی، وہاں اس میں مختلف سروس اسٹیشن بھی قائم ہوں گے۔ واضح رہے کہ شاہراہ ابراہیم الخلیل حرم مکی شریف سے سب سے زیادہ قریب روڈ ہے۔ یہ انتہائی مصروف شاہراہ ہے جو حرم مکی شریف سے ولی عہد محلے تک جاتی ہے۔ ایک طویل عرصے سے ولی عہد محلے کے رہائشیوں کا مطالبہ رہا کہ شاہراہ ابراہیم خلیل کو روشن کیا جائے۔ لائٹیں نہ ہونے کی وجہ سے یہاں رات کے وقت کئی ہولناک حادثات ہو چکے ہیں۔ رہائشیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہری آبادی سے دور ہونے اور بجلی نہ ہونے کے باعث یہاں جرائم پیشہ افراد سرگرم رہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ شاہراہ ابراہیم خلیل میں اسٹریٹ لائٹس لگانے سے دیگر شاہراہوں پر ٹریفک کا رش کم ہوگا۔ چین کو تیل برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک۔ ایران پر امریکی پابندیوں کے بعد ایران اور وینزویلا سے چین کی تیل برآمدات ہر ماہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، جس کے بعد سعودی عرب چین کو تیل برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے۔ آل اقتصادیہ کے مطابق چینی محکمہ کسٹم نے بتایا کہ سعودی عرب نے ستمبر میں چین کو 7.17 ملین ٹن یعنی 1.74 ملین بیرل تیل یومیہ فراہم کیا۔ یہ اگست کے مقابلے میں 7.79 ملین ٹن سے کچھ کم ہے۔ چین کو تیل برآمد کرنے والے ممالک میں روس دوسرے نمبر پر ہے۔ اس نے ستمبر میں چین کو 6.31 ملین ٹن تیل مہیا کیا، جبکہ اگست میں 6.02 ملین ٹن تیل فراہم کیا گیا تھا، جبکہ ستمبر 2018 میں 6.81 ملین ٹن تیل برآمد کیا تھا۔ چینی محکمہ کسٹم کے مطابق ایران پر امریکہ کی سخت پابندیوں اور مشرق وسطیٰ میں کشیدہ ماحول کے باعث ایران سے چین کے لیے تیل برآمدات میں مسلسل کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ رائٹر کی ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ وینزویلا اور ایران سے تیل خریدنے والے چینی اداروں کو بیجنگ کی طرف سے ستمبر کے شروع میں وارننگ جاری کی گئی تھی۔
آج تک لیے اتنا ہی دوستوں، ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے خبریں مل سکیں۔